سیدنا سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالی نہایت باحیا اور کرم والا ہے۔ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خیبتین، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی اور ناکام اور نامراد واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ تعالیٰ فیاض ہے، وہ فیاضی کو پسند کرتا ہے۔ یہ معجم طبرانی کی روایت ہے 5789 پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے بہکایا۔ یہ سورہ الانفطار کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتے ہیں، اے انسان غور تو کر، وہ کون ہے جس نے تجھے میرے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ کیا میں تمہارا مربی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری نگہبانی نہیں کرتا؟ کیا میں تمہاری عزت افزائی نہیں کرتا؟ کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی جس کی وجہ سے تم غور و فکر کرتے ہو، جس کی وجہ سے تم باتوں کو سمجھتے ہو؟ ہاں، یہی عقل ہے، اللہ کی عطا ہے، جس کی وجہ سے حیوانیت سے بلند ہوتے ہو۔ آخر وہ کون ہے جس نے تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکہ دیا ہے؟ تمہارا رب الکریم ہے، وہ جو بے حد عطا کرنے والا ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ جو بندوں کے کفر کے باوجود ان سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، اسی کا فرمان ہے، جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الکریم وہ ہے جو بہت زیادہ خیر والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیر والا کون ہے؟ خیر تو سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الکریم وہ ہے جو ہمیشہ خیر عطا کرنے والا ہے۔ الکریم وہ ہے جو بغیر معاوضے کے عطا کرتا ہے۔ الکریم وہ ہے جو بدلے کی توقع نہیں رکھتا۔ الکریم وہ ہے جو بغیر سبب کے عطا کرتا ہے، وہ محتاج کو بھی دیتا ہے، جو محتاج نہ ہو اس کو بھی دیتا ہے۔ الکریم وہ ہے جو ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرتا ہے۔ الکریم وہ ہے جو خیر کے حصول کو آسان کر دیتا ہے۔ الکریم وہ ہے جو نقائص اور آفات سے پاک ہے۔ الکریم وہ ہے جو المکرم ہے، یعنی عزت دینے والا بھی ہے۔ الکریم وہ ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ الکریم وہ ہے جو اپنے سے التجائیں کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ الکریم وہ ہے جو گناہوں سے درگزر کرتا ہے، جو برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الکریم وہ ہے جس نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ انہ لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن کریم ہے۔ الکریم وہ ہے جو اجر کریم عطا فرماتا ہے۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر کریم ہے۔ الکریم وہ ہے جو عزت دار بنا کے کریم مقام میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے۔ اسی کا فرمان ہے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت دار بنا کر داخل ہونے کا حکم صادر کرتے ہیں۔ الکریم سے دعا کرنی ہے، وہی
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف کے وقت کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، کریم ہے، کرم والے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پاکی بیان کرتا ہوں عرش عظیم کے رب اللہ کی، پاکی بیان کرتا ہوں ساتوں آسمان اور عرش کریم کے رب اللہ تعالیٰ کی۔ الکریم کرم کرنے والا ہے۔ الکریم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کرم، سخاوت اور بے شمار نعمتوں کی وجہ سے اس سے محبت کرے۔ اس کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے دل، زبان اور اعضاء سے اس کا شکر ادا کرے، صرف اسی ایک کی عبادت کرے۔ الکریم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس کی ذات پر توکل کیا جائے، اپنے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں، اپنی ضروریات کے لیے اسی ایک سے التجائیں کی جائیں، کیونکہ وہ تو ایسا الکریم ہے جس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ تو ایسا القادر ہے جس کو زمین و آسمان کی کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور وہ تو ایسا زندہ ہے، الحی ہے، جسے کبھی موت نہیں آنی۔ پھر کیوں نہ اس پر بھروسہ کریں، کیوں نہ اس سے التجائیں کریں۔ یا اللہ توفیق دے۔ الکریم سے تعلق کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کی جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس سے امید رکھی جائے، اس سے خوف رکھا جائے، اور ان چیزوں سے دور رہا جائے جو اس کی ناراضگی کا باعث بنے۔ الکریم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ کرم کا خلق اپنایا جائے، یعنی فیاضی، سخاوت، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ الکریم کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کی جائے، اس سے اچھا گمان رکھا جائے۔ اگر کبھی دعا کی قبولیت اور حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی سخاوت پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ کبھی دعا کا پورا نہ ہونا بھی اس کا کرم ہوتا ہے۔ بعض دعاؤں کا پورا ہونا بندے کی دین اور دنیا کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ عزت اسی کی ہے جسے اللہ تعالیٰ ایمان اور ہدایت کے ذریعے عزت دیں، چاہے وہ مالی طور پر فقیر ہی کیوں نہ ہو، اور ذلیل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کفر، فسوق اور نافرمانی کے کاموں کے ذریعے ذلیل کریں۔ ہاں، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسے جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر رہے ہیں، خواہ وہ مالی طور پر غنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اسی سے عزت مانگنی ہے اور اسی کا فرما بردار بننا ہے۔ یا اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔